گرامی ابھی آپ نے حضرت صاحب کی گفتگو سنی، نتیجہ یہی ملا کہ سونوں کے ساتھ جڑ جائیں تو سونے آپ کو پار لگا دیں گے۔ حضرت گرامی اب میں سید السادات جناب، کیونکہ ہمارے درمیان بہت سے سادات بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، تو یہ بیماری کے عالم میں سید عبدالقادر شاہ صاحب سیفی تشریف لائے، تو انہوں نے کسی ضروری کام کی وجہ سے اب لاہور سے یہ تشریف لائے ہیں اور کس طرف جانا بھی ہے انہوں نے، کیونکہ ان کے بھی بہت سے موردین ہوتے ہیں، بلاتے ہیں اپنی طرف، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى أهل بيته الطاهرين المباركين ورد التقى والنقى وسفينة نجاة وعلى جميع أصحابه الذين نجوم الهدى أهل الوفاء وللصدق والصفاء وعلى جميع الأولياء والأتقياء والأصفياء من أمة محمد مصطفى عليه أفضل التحية والصلاة وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله خالقنا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے؟ وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. اور کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. وائے گل چینے اجل تجھ سے سخت نادانی ہوئی، پھول بھی وہ توڑا جس سے چمن میں ویرانی ہوئی. صاحب سجادہ نشین، مسند نشین خانقاہ صدریہ، عکس دائم اور حضرت دائم کے امانتوں کے اور ان کی جملہ خصائل کے امین، گرامی قدر پیر طریقت، رہبر شریعت، اخی محبت، یاروں کے یار، وفاداروں کے وفادار اور ملنسار حضرت سعودہ والا شان حضرت قاضی عابد الدائم دائم صاحب سید شفاہ، آپ کے برادران گرامی قدر، آپ کی جملہ خاندان عالی وقار کے جملہ جتنے بھی حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے اعزاء و اقارب قرب و جوار سے دور حضرات سے تشریف لائے ہوئے، سب کے ساتھ انتہائی غمگین قلب کے ساتھ، انتہائی غمناک اور انتہائی کربناک دل کے ساتھ تعزیت اور اظہار افسوس کرتے ہیں. جملہ مریدین، وابستگان خانقاہ عالیہ اور محبین، یقیناً پیر کا سایہ مریدوں کے سر سے جب جاتا ہے تو یہ مرید ہی جانتے ہیں کہ ان کے سر سے وہ سائبان اٹھا ہے. لیکن ہم اہل محبت جو ہمارا ان کے ساتھ ایک درینہ
1980 سے بھی تقریباً اس وقت سے ہمارا تعلق خانقاہ شریف کے ساتھ ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت پیدر تبسم اخلاق حضرت پیر سید محمود شاہ صاحب قادری ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے قبلہ بابا جی صاحب حضرت قبلہ بابا پیر طریقت پیر سید معصوم شاہ صاحب ترمذی نقشبندی خلیفہ مجاز آستانہ مبارک اعضا کے والد گرامی حضرت پیر طریقت رابر شریعت قطب زمان اور خلیفہ اعظم آستانہ مبارک حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حاج بابا جی صاحب سرکار پیر سید محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترمذی قادری، یہ دونوں محمودین کی اس بارگاہ سے اپنی محبتوں کی عجیب ہی حقیقت و محبت تھی۔ ہم 8ویں کلاس میں تھے، 7ویں 8ویں کلاس میں، کہ جب حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اور حضرت قبلہ دائم رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اور جامع عرفان کے جام والد گرامی ہمیں پلایا کرتے تھے، اور محبتوں کی یہ ریت اس وقت سے پرانی چلی آ رہی ہے۔ حضرت والا کے تعارف اور آپ کے علمی مقام اور آپ کا ادبی مقام اور آپ کا روحانی مقام اور آپ کا جو ہے سماجی مقام اور آپ کا جو ہے وہ ہر لحاظ سے تقریری مقام ادبی مقام وہ کسی بھی حلقہ ادب سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کسی بھی جو ہے وہ صاحب علم سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر خاص و عام کو پتا ہے۔ یہ تو میڈیا کا دور ہے اس وقت میں، آپ کی سید الورا کے جو ہے وہ ہر زبان میں ترجمہ اور ہر زبان میں اس کا درس اور تدریس باقاعدہ طور پر، اور پنجابی میں وہ جب ہمارے پنجابی والے بابا جی اس کا درس دیتے ہیں تو اس کی لذت اور چسپی بڑی آتی ہے، اس کا مزہ ہی جدا ہوتا ہے۔ تو حضرت والا شان کا جو ہے وہ بیان اور آپ کی تقریر اور آپ کی تقریر دل پذیر کا یہ منبر اور یہ محراب جو ہے وہ گواہ ہے کہ اس منبر اور محراب سے کون سے نقطہ ہے بصیرت جو ہے عوام کو نصیب ہوتے رہے۔ اور آپ کی تشریحات اور آپ کے جو ہے فیوزات اور سید الورا کی صورت میں جب سید الورا بندہ پڑھتا ہے، خدا کی قسم اگر بندہ اس میں گم ہو کے غرقاب ہو کے پڑے، یوں لگتا ہے میں پڑھ نہیں رہا بلکہ اس میدان میں خود ساتھ موجود ہوں۔ میں کئی مقامات پر ایسا نظر آتا ہے، کیوں؟ لکھنے والا قلم کار وہ شاہکار کوئی ایسا نہ تھا، وہ جلووں کو دیکھ دیکھ کے لکھ رہا تھا، سیرت نگاری نقل سے نہیں کر رہے تھے، کتاب کو کتاب دیکھ کے ایک سیرت سے نقل ماری، دوسرے سے دیکھا اس کا نقطہ لے لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں حضرت قاضی عبدالدائم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سید الورا جو لکھی ہے بے شک بڑے ہوں گے، جگراتے کیے انہوں نے سیرتیں پڑھی ہوں گی، لیکن پڑھنے کے ساتھ وہ سیرت مصطفیٰ میں ڈوب کر اور منظر دیکھ کر لکھتے رہے ہوں گے۔ اس لیے جب سید الورا کا قاری، جب سید الورا کا جو ہے وہ ناظر، جب سید الورا پڑھنے والا سید الورا پڑھتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہتا میں میدان بدر پڑھ رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے میدان بدر میں موجود ہوں، میدان احد میں موجود ہوں، مصطفیٰ کے ساتھ ہجرت میں موجود ہوں، مصطفیٰ کی سیرت میں موجود ہوں۔ اگر چاہتے ہو در مصطفیٰ کا تمہیں پکا دامن مل جائے تو سید الورا کو ایک دفعہ مسلح پر تنہائی میں اور ڈوب کر پڑھ لو، تمہیں مصطفیٰ کا در نہ ملا تو پھر کہہ دینا کتنا ان کی سیرت وہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ الحمدللہ اگرچہ ہمارے حضرت کل نفس ذائقۃ الموت، الموت قدح کل نفس شاربوها، الموت باب کل نفس داخلوها، یہ ہر ایک کے لیے حکم ہے۔ حضرت نے یہ حکم خوشی خوشی قبول کیا، پوری تیاری کے ساتھ گئے، کوئی غفلت نہیں۔ ہم نے مدینہ شریف میں دیکھا، ہم نے مکہ شریف میں دیکھا، ہم نے اعتکاف میں دیکھا، ہم نے خلوت میں بھی دیکھا، جنت میں بھی دیکھا، تنہائی میں بھی اٹھیاں ہوئی اور پھر گھنٹوں ملاقاتیں ہوئی۔ الحمدللہ وہ اس آیت کی کامل تفسیر تھے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت فرمائے. خانقاہ بالکل ویران نہیں، ہم بالکل سے پریشان نہیں، بس وہ اپنے صاحبزادوں کی اور اس اپنے تراشی و ہیرے کی مکمل تربیت کر کے گئے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں یقین ہے، امید ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر اور اعلیٰ و بالا طور پر خانقاہ کا انشاءاللہ نظام چمکے گا. کیوں؟ وہ ان کی وہ وجود غائب ہوا ہے، نظر تو قائم ہے نا، بلکہ بڑھ گئی ہے، نظر تو بڑھ گئی ہے اور نظر بڑھتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری الحمدللہ میں آتا رہتا تھا، بیمار کرسی میں بھی اور گروپ میں بھی دعائیں برکت ہوتی رہتی، ہر وقت ان کے لیے دعا ہوتی تھی. اور اس دفعہ میرا ارادہ تھا کہ میں حضرت کا دیدار کر کے جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ لاہور سے آنے میں کوئی سستی ہو جاتی، لیکن سرکار حضرت دائم نے مجھے اپنی محبتوں میں ادھر ہی بلایا ہوا تھا، میں دورے پر آیا ہوا تھا. جنازے میں بھی قربت کے ساتھ حاضری اور شرکت ہو گئی، اور آج آپ کے حق میں کل میں بھی حاضری ہو گئی. اللہ کریم قبول و منظور فرمائے. جس طرح ہماری محبت حضرت صاحب کے ساتھ تھی، سبزہ والا شام کے ساتھ ہے، یہی پیار، یہی محبت، یہی عقیدت ہمارے آستانے کی، ہمارے مریدوں کی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اور اسی طرح آنا جانا رہے گا. اور جس طرح حضرت تشریف لاتے تھے وہ بھی آئیں. میں مدینہ شریف سے آیا، میرے والد گرامی کا ششمائی کا ختم شریف تھا، میں آیا حاضر ہوا. میں کہا حضور وہاں لگیا شریف آستانے میں ختم شریف ہے، آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، تشریف لائیں گے؟ فرمایا شاہ صاحب تسی آؤ تو میں تھوڑا کار نظر آیا کیسے ہو سکتا ہے. اے نجبالی اٹھ کے چلے گئے، تشریف لائے، اور وہاں پر الحمدللہ آپ کے دست مبارک سے میں نے مدرسے کا افتتاح کروایا. اور آج الحمدللہ وہ مدرسہ پیر طریقت رابر شریف مفتی پیر سید محمد عارف شاہ صاحب کی زیر نگرانی کیا عروج میں کام کر رہا ہے. کل 300 طلباء مدرسے کے الحمدللہ 3 بسیں الحمدللہ یہاں پر جنازے میں آئی. الحمدللہ اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. حضرت درجات بلند ہیں، اللہ ان کے صدقے علمی دینی روحانی خدمات کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. والسلام علیکم. سے کرسی لگا رہا ہوں.